اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ عن ابی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ بالآیتین من آخر سورة البقرہ فی لیلۃ کفتاہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 285 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے، اور یہ آیت ان دو آیات میں سے ایک آیت ہے جن کے بارے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورۃ البقرہ کی دو آخری آیتیں کسی رات میں پڑھ لیں، یعنی رات میں پڑھ لیں، تو وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ بخاری کی یہ روایت ہے، اور ایک دوسری روایت بھی اسکرین پہ دیکھ لیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی کون سی سورت سب سے عظیم ہے؟ فرمایا قل هو اللہ احد۔ انہوں نے کہا اور کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ فرمایا آیت الکرسی۔ پھر انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی کون سی آیت ہے جو آپ پسند فرماتے ہیں اور جو آپ اور آپ کی امت کے لیے نفع بخش ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں، کیونکہ وہ عرش کے نیچے اللہ کی رحمت کے خزانوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص اس امت کو عطا فرمایا ہے، جو دنیا و آخرت کی ساری اچھائی اور بھلائی کو شامل ہیں۔ دو آیات، آخری دو آیات سورۃ البقرہ کی، جس کے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالی ہمارا سورۃ البقرہ کا گرامیٹیکل انالیسس بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مکمل ہو جائے گا۔ اس میں سے ایک آیت ہم آج انالائز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس آیت کو آسان فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے بارے میں ہمیں بتایا ہے کہ یہ پڑھ لینے سے انسان جو ہے وہ ہر طرح کی آفت سے بچ جاتا ہے، یعنی یہ کافی ہو جاتی ہیں دو آیات انسان کو ہر قسم کی آفت سے بچانے کے لیے۔ تو اس سے ہمیں ان فیوز سے اور برکات سے ہمیں فیض یاب فرمائے۔ تو چلتے ہیں جی اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف، اور پہلا جملہ جو ہے ہم وقف کی پہلی علامت تک بنا لیں گے۔ جملے کا آغاز ہو رہا ہے آمنہ فعل سے۔ بہت دفعہ فعل یہ ہم نے کر لیا ہے۔ آمنہ یہاں پر فعل ماضی کا پہلا صیغہ استعمال ہوا ہے، جس کا فاعل آگے الرسول آپ مرفوع دیکھ رہے ہیں۔ تو آمن الرسول فعل با فاعل ہو گیا، جس پر ایمان لایا جائے وہ با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ تو آگے آ رہا ہے با حرف جر، جس کا مجرور ما ہے۔ ما اسم الموصول ہے، لہٰذا محلاً مجرور قرار دیا جائے گا۔ ما اسم الموصول کے لیے جو صلۃ الموصول ہے وہ ہے انزلہ۔ انزلہ فعل مجہول ہے، فعل ماضی کا صیغہ ہے، پہلا حرف پیش کے ساتھ ہے، اور سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع میں بھی انزلہ فعل استعمال ہوا تھا۔ انزلہ فعل مجہول ہے اور اس کا نائب فاعل ضرور آتا ہے، تو ہوا ضمیر مرفوع متصل جو ہے یہ اس کا نائب فاعل ہے، اور وہی ضمیر جو ہے وہ ما اسم الموصول کی طرف لوٹ رہی ہے۔ انزلہ فعل مجہول کے بعد الیہ جو ہے جار مجرور کا مجموعہ ہے، جس میں الہ حرف جر ہے، اور ہا ضمیر مجرور متصل جو ہے وہ آپ حرف جر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ الیہ کو ہم متعلق کر دیں گے انزلہ فعل مجہول کے، اس کے بعد پھر ہمیں آگے من ربی ہی جو نظر آ رہا ہے یہ بھی جار مجرور کا مجموعہ ہے، جس میں من حرف جر ہے، جس کا مجرور ربی ہی ہے جو کہ خود مضاف مضاف الیہ ہے، جس میں رب مضاف ہے اور ہا ضمیر مجرور متصل جو ہے وہ مضاف الیہ ہے۔ اس کو بھی انزلہ کے متعلق کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد واو عاطفہ نظر آ رہا ہے، اور پھر المؤمنون آپ مرفوع اسم دیکھ رہے ہیں، تو گویا المؤمنون جو ہے یہ معطوف ہو جائے گا، جس کا معطوف علیہ جو ہے وہ الرسول ہوگا۔ پھر الرسول معطوف علیہ اپنے معطوف المؤمنون سے مل کر یہ آمنہ فعل کا فاعل ہو جائے گا، اور آمنہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا،
اور یہ جو صلۃ الموصول جس کو ہم انالائز کر رہے تھے اس کا کمپلیٹ انالیسس کچھ یوں ہوگا کہ انزلہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر صلۃ الموصول ہو جائے گا ما اسم الموصول کے لیے، اور ما اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مجرور ہو جائے گا حرف جر با کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا آمنہ فعل کے۔ اور اس پہلے جملے کا ترجمہ اگر ہم کرنا چاہیں تو کچھ یوں بنے گا، آمن الرسول ایمان لایا رسول کس پر؟ بما انزل الیہ من ربہ، اس کتاب پر جو اتاری گئی اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور ایمان لائے مومن۔ اس کے بعد دوسرا جملہ جو ہے ہم وقف کی اس علامت تک بنا لیں گے۔ اس جملے کا آغاز کلن سے ہو رہا ہے، اور کلن ہم جانتے ہیں کہ یہ مضاف ہو کر ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن جب اس کا مضاف الیہ محذوف ہوتا ہے تو اس کو تنوین کے ساتھ لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ گویا کلہم ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں۔ کلن مبتدا بن جائے گا جس کی خبر پھر آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ کی صورت میں جملہ فعلیہ آ جائے گی، اور یہ خبر جو ہے محلاً ہم مرفوع قرار دیں گے، اس لیے کہ خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، اور یہ جملہ فعلیہ خبر کی جگہ پر آ رہا ہے۔ آمنہ فعل ہے جس کا فاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل، اس کے اندر ہی مان لیا جائے گا، پھر باللہ کو جار مجرور کر کے متعلق کر دیا جائے گا آمنہ فعل کے، اور پھر ملائکتہ کتبہ اور رسلہ یہ معطوف بنا دیں گے، اس میں جلالہ معطوف علیہ کے لیے، گویا اس میں جلالہ معطوف علیہ ہو جائے گا، جس کا معطوف اول جو ہے وہ ملائکتہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہو جائے گا، معطوف ثانی کتبہ ہی ہو جائے گا مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ، اور معطوف ثالث جو ہے وہ رسولی ہی ہو جائے گا مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ۔ یوں معطوف علیہ اپنے تینوں معطوفوں سے مل کر یہ مجرور ہو جائے گا با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا آمنہ فعل کے، اور آمنہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن جائے گا مبتدا کے لیے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو جائے گا۔ اور ترجمہ کریں گے ہم اس جملہ اسمیہ کا، یہ سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے ہم وقف کی اگلی علامت تک بنا لیں گے۔ یہ جملہ لا سے شروع ہو رہا ہے، اور لا کے بعد فعل مضارع ہمیں پورا یعنی مرفوع یعنی نارمل نظر آ رہا ہے، لہٰذا یہ لا نافیہ ہوگا۔ نفرقو فعل مضارع کا جمع متکلم کا صیغہ ہے، نون علامت مضارع سے آپ اس کو پہچان سکتے ہیں، اور فا را قاف اس کا مادہ ہے، اور عین کلمہ شد والا ہے اس حال میں کہ علامت مضارع پیش والی ہے تو باب تفعیل، جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، فا را قاف باب تفعیل، فرقا یفرقو تفریقاً، جس کے معنی ایک جدائی ڈالنا، دو الگ الگ کرنا، اور تین فرق کرنا کے ہیں۔ اور تیسرے معنی کے اعتبار سے خان صاحب نے اس آیت کا ریفرنس دیا ہے۔ نفرق فعل با فاعل ہے، اور یہ وہ صیغہ ہے جس کا فاعل ہمیشہ اندر چھپا ہوتا ہے۔ بینہ ظرف ہے اس لیے آپ کو منصوب نظر آ رہا ہے، جس کا مضاف الیہ جو ہے وہ احدن کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ احدن نکرہ ہے جس کے بعد مر رسولی ہی آپ کو جار مجرور کا مجموعہ نظر آ رہا ہے، جس میں من حرف جر ہے اور مجرور رسولی ہی مضاف مضاف الیہ سے مل کر بنا ہے، اور نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو عام طور پر اس کے لیے صفت بنتا ہے، لہٰذا احدن موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر مضاف الیہ ہو جائے گا بینہ ظرف کے لیے، اور بینہ ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ متعلق ہو جائے گا لا نفرق فعل کے، اور لا نفرق فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ ہم محلاً منصوب مقول القول مفعول بھی بنائیں گے ایک محذوف فعل یقولون کے لیے، اور پھر وہ یقولون فعل محذوف اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی یعنی مقول القول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر حال بن جائے گا، اس جملے کو ہم محلاً منصوب مانیں گے۔ یعنی وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم فرق نہیں کرتے کسی میں اس کے رسولوں سے۔ اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے ہم وقت کی اگلی علامت تک بنا لیں گے۔ یہ جملہ جو ہے واو سے شروع ہو رہا ہے، واو کو استنافیہ مان لیتے ہیں ہم اپنی آسانی کے لیے، پھر اس کے بعد قالو فعل آپ کو فاعل کے ساتھ نظر آ رہا ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور مقول القول یا مفعول بھی جو بنے گا قالا فعل کے لیے وہ ہے سمعنا و اطعنا۔ سمعنا پورا جملہ فعلیہ ہے، فعل با فاعل، نا ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، اور اس کو ہم جملہ فعلیہ کو معطوف علیہ بنا دیں گے، واو عطفہ ہو جائے گا، اطعنا فعل با فاعل،
त्वा वाव ऐन मादे को हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं बाब फ़ाल से। अता युतियु इताअतन, इताअत करना, फर्मा बरदारी करना। तो अताना फ़ेल बा फ़ाइल है, ना ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल इसका फ़ाइल है। ये जुमला फ़ेलिया जो है मातूफ़ हो जाएगा, समीना मातूफ़ अलैह हो जाएगा, और ये दोनों जुमले मातूफ़ अलैह और मातूफ़ से मिलकर यानी जुमला मातूफ़ा होकर ये महल्लन मंसूब मक़ूलुल कौल या मफ़ूल बिही हो जाएंगे क़ालू फ़ेल के लिए, और क़ालू फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला मुस्तानिफ़ा हो जाएगा। और तर्जुमा करेंगे, और उन्होंने कहा हमने सुना और हमने इताअत की। उसके बाद अगला जुमला जिस पर हमारी आयत नंबर 285 मुकम्मल हो जाएगी वो है गुफ़राना का रब्बना व इलैकल मसीर। इसको हम 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक हो जाएगा हमारा गुफ़राना का, एक हो जाएगा रब्बना, और एक हो जाएगा व इलैकल मसीर। गुफ़राना का ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह का मजमू है, और गुफ़रान ये मस्दर है गफ़रा यग़फ़िरु का, और यहाँ पर गुफ़राना लफ्ज़ जो है मनसूब इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा हम यहाँ पर एक फ़ेल महज़ूफ़ मानेंगे जो कि नग़फ़िरु होगा, यानी नग़फ़िरु गुफ़राना का, और फिर इस गुफ़राना को हम मफ़ूल मुतलक बनाएंगे। गोया गुफ़राना का मफ़ूल मुतलक है एक महज़ूफ़ फ़ेल के लिए, और फिर महज़ूफ़ फ़ेल अपने फ़ाइल और अपने मफ़ूल मुतलक से मिलकर जुमला फ़ेलिया हो जाएगा। और तर्जुमा करेंगे हम इस जुमले का, हम तालिब हैं तेरी बख्शिश के। उसके बाद रब्बना जो है इसको हम मुनादा बना लेंगे, जिसका हरफ़े निदा जो है महज़ूफ़ होगा। गोया ये था या रब्बाना, तो या हरफ़ु निदा महज़ूफ़ होगा, और वो या हरफ़ु निदा हम जानते हैं कायम मकाम अदऊ फ़ेल के होता है, और मुनादा जो है वो रब्बाना आपको नज़र आ रहा है, और रब्बा की नसब जो है इसलिए कि मुनादा अगर मुज़ाफ़ हो तो वो मनसूब इस्तेमाल होता है। तो ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह होकर मुनादा हो गया, और मुनादा हम जानते हैं कायम मकाम मफ़ूल बिही के होता है, फिर अदू फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया होकर निदा हो जाता है, और इस जुमले को फिर एतराज़िया जुमला मोतरज़ा माना गया है। उसके बाद अब आखिरी जुमला हमारा बनेगा व इलैकल मसीरू। इस वाव को आतफा माना गया है, लेकिन इसका आतफ किस पर होगा इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जो जुमला आगे आ रहा है वो है इलैकल मसीरू, जिसमें इलैका जार मजरूर का मजमू है, यह खबर मुकद्दम हो जाएगा, जिसका मुब्तदा मौखर जो है वो अल मसीरू होगा, इसलिए मरफू नज़र आ रहा है। फिर मुब्तदा मौखर अपनी खबर मुकद्दम से मिलकर ये जुमला इस्मिया बन जाएगा, और अल मसीर जो है ये स्वाद या रा मादे से सारा यसीरू मसीर मस्तर या फिर इस्मु ज़र्फ़ का सीख है, और तर्जुमा हम करेंगे और तेरी ही तरफ लौटना है। अब इस जुमले का अत्फ किस पर होगा, तो एक जुमला जो है वो महजूफ माना गया है जिस पर इस वाव के जरिए अत्फ किया गया है, और वो जुमला महजूफ जो है वो इराब की किताबों में लिखा गया है कि मिनकल बिदायतु, यानी तेरी तरफ से ही आगाज है और तेरी ही तरफ लौटना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी आयत नंबर 285 हमारी ग्रामेटिकली मुकम्मल हो गई है। अब हम देखते हैं इस आयत का ऑथेंटिक तर्जुमा। आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून, रसूल उस पर ईमान लाया जो उसके रब की जानिब से उसकी तरफ नाजिल किया गया, और सब मोमिन भी। कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, हर एक अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके रसूलों पर ईमान लाया। ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिर रुसुलिही, हम उसके रसूलों में से किसी एक के दरमियान फ़र्क नहीं करते। वक़ालू समिअना व अताना, और उन्होंने कहा हमने सुना और हमने इताअत की। गुफ़राना का रब्बना व इलैकल मसीर, तेरी बख्शिश मांगते हैं ए हमारे रब, और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। बाकी इस आयत के हवाले से डिटेल में आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, वो आप सुन सकते हैं और आपको इंशाअल्लाह ताला अंदाज़ा हो जाएगा। ले जी आयत नंबर 285 के इख्तिताम के साथ ही हमारे लेक्चर का वक्त मुकम्मल हो गया है। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में जो कि सूरतुल बकरा की आखिरी आयत पर मुश्तमिल होगा, और हमारा सूरतुल बकरा का आखिरी लेक्चर होगा, इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।